اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، گزشتہ جمعہ میں ہم سب نے عظمت صحابہ کے عنوان سے گفتگو سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس یہی حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اپنے رسول محمد الرسول اللہ کے لیے قربان کر دیا. صحابہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ اپنے لیے کبھی جیے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک جان کو کیا کئی جانیں بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم محمد الرسول اللہ کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے قربان کرتے ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس میں سے ایک کی بھی پیروی کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ. قرآن میں اللہ نے ان کو یہ مسئلہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. جنہوں نے اپنی زندگی ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی پوری کی پوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر، یہ ہے وہ صحابہ کی مقدس جماعت. ان صحابہ میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انسان، انبیاء کو الگ کر دیا جائے تو انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ. آج ہم انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں. یہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. اللہ کے رسول سے عمر میں 2 سال چھوٹے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رہنا یہ بچپن ہی سے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کا سامان لے کر کاروبار کے لیے حضور تشریف لے جاتے تھے تو اس قافلے میں ابوبکر صدیق صاحب میں موجود ہوتے تھے. اس سے بھی پہلے اللہ کے رسول کو بچپن میں چچا ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جب سفر میں لے گئے تھے اس وقت بھی ابوبکر صدیق اس سفر میں ساتھ میں. حضور سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، لیکن آپ کے ساتھ تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ دوستی ابوبکر صدیق کی بچپن ہی سے. چنانچہ جس سال آپ کو نبوت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا فرشتہ اتارا جس نے محمد رسول اللہ کو سینے کے ساتھ بھیجا، اور اقرأ بسم ربک الذی کی پہلی وحی جو اتری، حضور کو گھر پہ آ گئے، چادر اوڑھ لی کیونکہ آپ کو ٹھنڈی چڑھ گئی تھی. پہلی مرتبہ فرشتے کو اوریجنل شکل میں دیکھا تھا، وہ بھی آسمانوں کے اوپر بیچ میں لٹکا ہوا، 2 پر اپنے پھیلائے ہوئے. تو حضور کو بدن پہ کب کبھی آ گئی تھی. حضور نے آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا سب ملو رہی، مجھے چادر اوڑھا، مجھے چادر اوڑھا.
اس کے بعد حضور کے بدن پر چادر ہی تھی، کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ بن رہا۔ ایک دن حضور اسی چادر اوڑے ہوئے حالت میں، جو لوگ حاجی ہمارے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا، حرم سے جب ہم نکلتے ہیں تو ایک حصہ اجیات کا آتا ہے، ایک ابراہیم خلیل روڈ کا آتا ہے، ایک اجیات کا حصہ آتا ہے، حاجیوں کو پتا ہے۔ تو اجیات کی طرف اللہ کے رسول جا رہے تھے، تو اس وقت دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے اوریجنل حالت میں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی کے اوپر براجمان ہیں اور دونوں پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور آواز آ رہی ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو، اپنے رب کی بڑائی کو خوب بیان کیجیے۔ یہ دوسری مرتبہ جو وحی آئی، اس وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ اب آپ کو دین کا کام دوسروں تک پہنچانا، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا۔ حضور نے اپنے ہی خاندان کے 40 بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، دعوت کی، کھلایا پلایا، پھر اس کے بعد دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت مکہ سے باہر تھے۔ کسی نے ابوبکر صدیق کو بتایا کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ وہ نئے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ جتنے ہمارے معبودات ہیں ان تمام معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے آئے، محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسی وقت اسلام قبول کر، حضور کو دعوت دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی ابوبکر صدیق۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول پر اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ جس دن ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، اس دن سے لے کر مرنے تک حضور کے ساتھ سایہ بن کر اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اگر کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابوبکر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ میں اس کو نہیں چکا سکتا، ابوبکر کو ان احسان کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے۔ اور اتنا نہیں، صرف اپنی جان سے اللہ کے رسول کا سپورٹ کیا یا ہیلپ کی، جان مال اور اپنے گھر کے تمام افراد کو، چاہے گھر کے اندر دو بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء ہے، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، ان تمام لوگوں کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی مقدس ذات کے لیے ہمارا گھرانہ ہر وقت تیار رہے گا، چاہے مال قربان کرنا ہو چاہے جان قربان کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے اول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکا سکتا ہے، ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں۔ جب آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کیا، اللہ کے رسول نے حرم میں کعبہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو جا کے دین کی دعوت پیش کی، تو کچھ بدماشوں نے اللہ کے رسول کو نیچے بٹھا کر حضور کی گردن پر اپنا پیر رکھ دیا، اپنے پیروں سے اللہ کے رسول کی گردن کو دبا دیا، حضور کو تکلیف پہنچانے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کوئی پتا چلا، دوڑے دوڑے آئے اور لوگوں کو وہاں سے ہٹایا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا روایتوں میں ہے کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان کے لوگ ابوبکر صدیق کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے۔ ان کی والدہ ان کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، میرے بچے کو مارا، میرے بچے کو مارا، دودھ لے کے کھڑی ہیں۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق ہوش میں آئے،
آپ کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ یہ تھا میرے آقا محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ بھائی دشمنوں نے حملہ کیا تھا، میں بچانے کے لیے گیا تھا، دشمنوں نے مجھ پر اٹیک کر دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بڑی تسلی دی، اللہ کے رسول آرام سے ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر پہ ہیں، تب بھی وہ نہیں مانے۔ ان کی ماں نے ام جمیل کو بلایا، ام جمیل نے آ کے خود بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ دیکھا ہے، حضور آرام سے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے، کہا جب تک میں محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے تب تک ابو بکر دودھ نہیں پیے گا۔ دوڑے دوڑے آئے، حضور کو دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دشمن آپ کے بجائے مجھے مار لے لیکن آپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضور کو اچھی حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر خوش ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ حضور نے اسی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق کی ماں کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس دن سے لے کر ابوبکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت حضور کے ساتھ۔ دشمنوں نے جب مکہ میں جینا دوبھر کر دیا، مسلمانوں کو مارنے لگے، ستانے لگے، تب اللہ کے رسول نے لوگوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ میں مکہ چھوڑ کے کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے بادشاہ کو میں چٹھی لکھ دیتا ہوں، وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، آپ لوگوں کو سکون سے رہنے دے گا۔ کچھ لوگوں کو مدینہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو ابوبکر صدیق آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم یہاں رہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب بھی اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دے گا تو ابوبکر کو ساتھ میں رہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ تو حضور نے صرف وہ سر ہلا دیا کہ جب بھی محمد رسول اللہ ہجرت کریں گے ابوبکر ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس دن سے خوش ہو، اس دن سے صرف وہ خوش نہیں ہوئے، مکہ کے بازار میں سے دو بہترین اونٹنیاں، طاقتور اونٹنیاں خرید کر لائے اور اپنے گھر کے پیچھے والے حصے کے اندر ان اونٹنیوں کو باندھ کر رکھا، ان کو عمدہ سے عمدہ غذا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان اونٹنیوں کا برابر خیال رکھو، جس دن اللہ محمد رسول اللہ کو ہجرت کا حکم دے گا ابوبکر بھی ساتھ میں جانے والا ہے، یہ دونوں اونٹنیاں کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگ ہجرت کا سفر طے کریں۔ تیاری اسی وقت سے شروع کر لی، اور مکہ کے اندر حضرت بلال حبشی کا نام ہم لوگوں نے سن رکھا ہے۔ بلال حبشی جس آدمی کے غلام تھے امیہ بن خلف، وہ بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ کفار اور مشرکین کو بھی دیکھا نہیں جاتا تھا۔ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹا کر، ریت کے اوپر لٹا کر آپ کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، دیوار اور دیوار کے ساتھ، درخت کے ساتھ باندھ کے بلال حبشی کو مارا جاتا تھا، حضور کو بھی دیکھا نہیں جاتا تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر بلال کا کچھ کرو۔ کہا یا رسول اللہ بلال کو خرید لیتے، اور امیہ بن خلف کو پتا تھا کہ بلال اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان کو خریدنے کی طاقت ابوبکر صدیق میں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے بڑے تاجروں میں، کپڑے کے بڑے ویپاریوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ تو جان بوجھ کے امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی قیمت کو بڑھا دیا، بہت زیادہ قیمت۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار جاتے رہے لیکن وہ قیمت بڑھاتا ہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن اس کی قیمت دے دی اور پوری قیمت دے کر حضرت بلال حبشی کو خرید کر اللہ کے رسول کے پاس لے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بلال کو میں نے خرید لیا ہے، اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اب بلال آزاد ہے، اب بلال کسی کا غلام نہیں۔ مکہ کے لوگوں نے باتیں کی کہ اتنی زیادہ قیمت کے اندر بلال کو خریدا گیا، لگتا ہے بلال کے کچھ احسانات ہوں گے ابوبکر صدیق پر، اس لیے ابوبکر نے بھاری رقم لے کر ان کو خریدا ہے۔ تب اللہ نے، سنیے گا، اللہ نے حضرت ابوبکر کے لیے قرآن میں آیت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، تیسرے پارے میں آپ پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بلال کے کوئی احسان ابوبکر پر نہیں ہے،
اللہ خود ابو بکر کو جہنم کی آگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ابو بکر نے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے بلال کو خریدا ہے. بلال کے کوئی احسان نہیں. اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی اسلام کی دعوت دی, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور مکہ کی 13 سالہ جو محنت والی اور آزمائش والی حالات والی جو زندگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس وقت بلال حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ قدم کو قدم لگا کے سامنے تھے. اور جس دن اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو ہجرت کا حکم دیا, اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا, کہا مکہ کی امانتیں میرے پاس ہیں, ان کو لوٹا کر جب حساب برابر ہو جائے تو تم بھی مدینہ میرے پاس آ جا. آج رات کو میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا پہلے کہاں جائیں گے؟ کہا کہ ابوبکر کے گھر جاؤں گا, ابوبکر کو تیار کروں گا, پھر اس کے بعد ہم دونوں روانہ ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچے ہیں, حضور کو دروازہ کھٹکھٹانے کی نوبت تک نہیں آئی, حضور کے آہٹ, پیروں کی آہٹ سن کے ابوبکر نے دروازہ کھول دیا. حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اتنی رات ہو گئی تم جاگ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ جب ہجرت کریں گے تو ابوبکر ساتھ میں جائیں گے, اس دن سے ابوبکر نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا. کہ میرے رسول کو میرے دروازے کے اوپر آ کر دروازہ کھولنے تک انتظار کرنا پڑے, ابوبکر کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے. ابوبکر سامان کی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یا رسول اللہ میں نے تو 2 اونٹنیاں خرید کر رکھ دی ہیں, سامان اس کے اوپر لاد دیتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ رات کے آخری پہر میں سامان اسی وقت اونٹنیوں کے اوپر ڈال کر سیدنا ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو. صبح ہوئی, مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ تو نکل گئے, ان کے ساتھ ان کے ساتھی ابوبکر صدیق بھی نکل گئے, اور ابھی تو صبح ہوئی, یہ لوگ دور پہنچے نہیں ہوں گے. انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن تک آپ غار ثور کے اندر رہے. تو اس غار ثور کے اندر 3 دن حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول کی وہ خدمت کی ہے جس کے بارے میں آپ کو روایت سناؤں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور پوچھ رہی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ آسمان میں جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, کیا ان ستاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہوگی؟ کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے پتا کہاں ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ہے؟ کہا عمر فاروق کی. عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر ہے. تو حضرت عائشہ نے نیچا دیکھ لیا. حضور نے فرمایا عائشہ چپ کیوں ہو گئی؟ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں تمہارے ابا کا نام لوں گا کہ تمہارے ابا کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر ہے؟ ارے عائشہ تمہارے ابا کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر تو صرف 3 دن جو انہوں نے گھر میں میرے ساتھ گزارے تھے, وہ 3 دن کی نیکیاں ہی خالی آسمان کے ستاروں کے بقدر. عمر کی نیکیاں تو پوری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر ہے. تمہارے ابا کی تو 3 دن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں کسی نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ دے دیا, لیکن ابوبکر کے میرے اوپر وہ احسان ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول تشریف فرمائے. ابوبکر صدیق ہے, حضرت عمر فاروق ہے اور حضرت عثمان غنی. اچانک پہاڑ لرزہ کرنے لگا, کانپنے لگا. تو حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, اے احد پہاڑ تیرے اندر لرزہ کہاں سے آ گیا؟ تجھے پتا نہیں کہ تیری پیٹھ کے اوپر محمد رسول اللہ اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. حضرت عثمان اور حضرت عمر کو شہید سے یاد کیا, اور حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا سچا ہونے کا جو لقب دیا ہے وہ محمد رسول اللہ نے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑا اکرام کرتے تھے ابوبکر صدیق.
ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت چھین لی، عمر نے خلافت چھین لی، علی کا حق تھا، ایسی بے ڈھنگی باتیں کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ جس وقت اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ حضرت علی ڈھونڈنے لگے کہاں ہے ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نماز جنازہ تو ابو بکر صدیق ہی پڑھائے گی۔ تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے، صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا اکرام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی تعلیم دی۔ ان کی بیٹی ماں عائشہ کے بارے میں 18ویں پارے میں ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو اتارا۔ کچھ لوگ تھے، 2-3 لوگ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ایسے تھے جن کے گھر کا پورا خرچہ ابو بکر صدیق چلاتے تھے، انہی لوگوں نے ماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا۔ جن کے گھر کا خرچہ ابو بکر صدیق چلاتے تھے، حضرت مصطح اور دوسرے 2 نام اور تھے، انہوں نے ماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا۔ اپنی بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگائے گا تو باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے خالی اتنا جملہ نکلا تھا، آئندہ سے مصطح کے گھر کا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کی آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اے اللہ کے بندو، تم جیسے ابوبکر جیسا نیک آدمی کسی کو نہ دینے کی قسم کھائے، یہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ فوراً ابوبکر صدیق رک گئے اور کہنے لگے مصطح کے گھر کا خرچہ ڈبل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو وہ مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، اللہ کے رسول کا جب وصال ہوا، ابوبکر صدیق مدینہ سے باہر تھی، ان کی دوسری بیوی مدینہ سے باہر رہتی تھی، ان کے گھر گئے ہوئے، وہاں پہنچے، کسی نے خبر پہنچائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہاں سے آئے، اب یہاں مدینہ کا حال کیا ہے؟ حضرت عمر جیسا بہادر آدمی تلوار نکال لے اور کہنے لگا کسی نے اگر یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عثمان غنی کا رو رو کر اتنا برا حال تھا کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت علی جیسا بہادر آدمی بے ہوش ہو گیا۔ مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار میں کچھ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دی، ہم تو ایمان لائے تھے محمد الرسول اللہ کے لیے، اب محمد الرسول اللہ نہ رہے تو ایمان کا کیا مطلب؟ ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم زکات دیتے تھے محمد الرسول اللہ کے لیے، اب محمد الرسول اللہ نہ رہے تو اب زکات دینے کا کیا مطلب؟ ہم تو ایمان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پر ابوبکر صدیق نے عقل مندی سے کام لیا، تمام صحابہ کو سنبھالا، اور مدینہ سے باہر جن جن لوگوں نے زکات دینے سے یا اسلام سے پھرنے سے انکار کر دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان تمام لوگوں کو سنبھالا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ بن خویلی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ میں اکثر جمعہ کے خطبے میں وہ روایت پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم لوگ اپنا ایمان مضبوط رکھنا کہ محمد رسول اللہ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر نے اس ماحول کو بھی سنبھال لیا اور 2 سال 6 مہینے آپ نے خلافت کو سنبھالا۔ انتہائی دل کے نرم تھے، انتہائی دل کے نرم، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کئی دنوں میں جب بیمار ہوئے تو کسی آدمی کو بھیج کر ابوبکر صدیق کو بلایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کو کیوں بلایا؟ حضور نے فرمایا میری جگہ پر میرا مصلی ابوبکر صدیق سنبھالیں۔ کہا یا رسول اللہ رحم فرمائیے، میرے ابا دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی جگہ، مصلی کی جگہ میرے ابا نہیں سنبھال سکتے۔ دنیا کے اندر واحد وہ آدمی ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے 18 نمازیں پڑھائی۔ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا
کہ حضور کی موجودگی کے اندر مصلی کے اوپر جائے، حضور پیچھے تشریف فرما ہو، ابو بکر آگے کھڑے ہو، ابو بکر کو یہ مژدہ ملا ہے کہ آپ نے 18 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر پڑھائی۔ 2 سال آپ نے خلافت سنبھالی، 2 سال 6 مہینے کے قریب بہترین خلافت جمع کی۔ اس زمانے میں 80 بہترین حافظ قرآن صحابہ کو دھوکے سے کسی نے شہید کر دیا، تو قرآن ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ ابو بکر صدیق کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو بھی قرآن کی آیتیں پتھر کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کپڑے کے چترے کے اوپر، درخت کی کھال کے اوپر، جس کے گھر میں جو بھی آیتیں لکھی ہوئی تھی، تمام ابو بکر صدیق نے اپنے پاس جمع کرا دیا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ تو بہت بڑے کارنامے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ بتا کے بات ختم کروں کہ حالات کا مقابلہ کیسے کیا۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہر طرف حالات پیدا ہو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق جیسا نرم مزاج آدمی نے بھی علم، برداشت، بردباری سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے حالات کا مقابلہ کیا اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اور بعد میں جب آپ کا انتقال ہوا ہے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آپ دفن ہو گئے۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کی مختصر سوال۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے میرے بھائیوں، قیامت جو جو قریب آئے گی ہمیں بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان والا مضبوط آدمی وہ ہے کہ ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ گزشتہ کل حضرت مفتی احمد صاحب خان بری دامت برکاتہ نے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ دیکھو حالات اس وقت آتے ہیں جب بندہ استغفار کرنا بند کر دیتا ہے۔ لہذا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، پرسنل حالات سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، سماجی حالات سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا حضرت نے یہ فرمایا کم از کم 1200 مرتبہ ہر ایک آدمی استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بڑے بڑے استغفار آپ کو یاد نہیں ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار اتنی بڑی چیز ہے، اللہ مال میں، کاروبار میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اولاد میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اور رحمت والی بارش بھی عطا کرتا ہے۔